ہست داریم تما یا شہ چیلا مدد دے بغرداد بلا افتاد کستی ضعیفان و سکستارات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی شاہ عالم محبوب باری جولی بھر دیجیے گا ہماری برحمت یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لے صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر کا چالو ہو گیا نیچے کا سوئچ بند نہ کریے تو چالو۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیات زین العابدین بعباداتی باقر فی الاولین والآخرین معلوماتی صادقا فی اقوال کاظما فی جمیع احوال متمقنا فی مقام الرضا جوادا کفو ان العطا ہادی الی سبیل النجاۃ کریم مع الغزا مہدی الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ سیادت شاہ عالم کی ولایت شاہ عالم کی سیادت شاہ عالم کی ولایت شاہ عالم کی فقط اہل نظر جانے حقیقت شاہ عالم کی فقط اہل نظر جانے حقیقت شاہ عالم کی خدا نے آپ کو رتبہ دیا محبوب باری کا خدا نے آپ کو رتبہ دیا محبوب باری کا اسی انعام سے ثابت ہے عظمت شاہ عالم کی اسی انعام سے ثابت ہے عظمت شاہ عالم کی یقیناً تم کو ڈھونڈے گی بروز حشر جنت خود یقیناً تم کو ڈھونڈے گی بروز حشر جنت خود کر اپنے ساتھ لے جاؤ گے الفت شاہ عالم کی گر اپنے ساتھ لے جاؤ گے الفت شاہ عالم کی۔ اور یہ شعر دیکھیے، جو کافر دیکھ لے چہرہ تو ایمان لے آئے جو کافر دیکھ لے چہرہ تو وہ ایمان لے آئے رخ سرکار سے ملتی ہے صورت شاہ عالم کی رخ سرکار سے ملتی ہے صورت شاہ عالم کی۔ اور پرندہ بھی سنے تو حافظ قرآن بن جائے پرندہ بھی سنے تو حافظ قرآن بن جائے ہر ایک عالم میں روشن ہے تلاوت شاہ عالم کی ہر ایک عالم میں روشن ہے تلاوت شاہ عالم کی۔ اور بشکل شاہ عالم مصطفیٰ گجرات میں آئے بشکل شاہ عالم مصطفیٰ گجرات میں آئے نبی کا معجزہ ہے یہ نبی کا معجزہ ہے یہ کرامت شاہ عالم کی
نبی کا معجزہ ہے یہ، کرامت شاہ عالم کی بشکل مصطفیٰ گجرات میں تشریف لے آئے، بشکل شاہ عالم مصطفیٰ گجرات میں آئے۔ نبی کا 1400 سال کے بعد بھی نبی کا معجزہ ہے یہ، 600 سال 800 سال 400 سال، ارے حق صبح قیامت تک نبی کا معجزہ ہے، نبی کا معجزہ ہے یہ، کرامت شاہ عالم کی۔ اور لباس ٹاٹ بھی بن جاتا تھا سلطان کی پوشاک، لباس ٹاٹ پہن کے جب حجرے سے نکلتے تھے تو باہر آتے تھے تو شاہوں سے بڑھ کر لباس ہو جاتا تھا، ریشم ہو جاتا تھا، جسے سلطان لوگ پہنتے ہیں، بادشاہ لوگ۔ لباس ٹاٹ بھی بن جاتا تھا سلطان کی پوشاک، شہنشاہوں سے بھی افضل ہے شوکت شاہ عالم کی، شہنشاہوں سے بھی افضل ہے شوکت شاہ عالم کی، ولایت شاہ عالم کی، سیادت شاہ عالم کی، اور ہمیشہ تھی ہمیشہ ہے، ہمیشہ دیکھ پاؤں گے، ہمیشہ تھی ہمیشہ ہے، ہمیشہ دیکھ پاؤں گے، دلوں پر اہل سنت کے حکومت شاہ عالم کی، دلوں پر اہل گجرات کے حکومت شاہ عالم کی، ولایت شاہ عالم کی، کرامت شاہ عالم کی، اور ہم سبھی کی ہے نسبت شاہ عالم کی، یہ چوکھٹ شاہ عالم کی، یہ چوکھٹ شاہ دو عالم کی، اللہ ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ فقط اہل ولی جانے، فقط اہل قطب جانے، فقط اہل قلندر جانے حقیقت شاہ عالم کی، فقط اہل ملائکہ جانے، جبرائیل جانے حقیقت شاہ عالم کی، میکائیل جانے حقیقت شاہ عالم کی، اسرافیل جانے حقیقت شاہ عالم کی، اسرائیل جانے حقیقت شاہ عالم کی، ملائے اعلیٰ کے فرشتے جانے حقیقت شاہ عالم کی، عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے جانے حقیقت شاہ عالم کی، حقیقت شاہ عالم کی۔ یا تو بغداد کے غوث جانتے ہیں یا اجمیر کا خواجہ جانتا ہے، اجمیر کا خواجہ کی بات آ گئی تو ایک شعر دیکھیا، خلد مانگیں گے نہ جنت کا پتہ مانگیں گے، خلد مانگیں گے نہ جنت کا پتہ مانگیں گے، چاند مانگیں گے نہ تاروں کی ضیاء مانگیں گے، مانگنا ہوگا جب بھی ہم کو خدا سے انجم، مانگنا ہوگا جب بھی ہم کو خدا سے انجم، ہم تو بس خواجہ سے ملنے کی دعا مانگیں گے، چاند مانگیں گے نہ تاروں کی ضیاء مانگیں گے، خلد مانگیں گے نہ جنت کا پتہ مانگیں گے، مانگنا ہوگا جب بھی ہم کو خدا سے انجم، ہم تو بس ان سے ملنے کی دعا مانگیں گے۔ اللہم آمین۔ اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، اہل گجرات کو کامیابی عطا فرمائے، شاہ عالم سرکار کے چاہنے والے مریدین، معتقدین، غلام، آنے والے چاہنے والے عاشقین کا اللہ بھلا کرے، سرکار کے صدقے میں یہاں کی مقتدین مقتدات عوام کا اللہ ان کے صدقے میں کامیابی عطا فرمائے، ہر آفت و بلا سے حفاظت فرمائے۔ تو محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے گا، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ تیری چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، تو سلامت، تیرا کرم سلامت ہے تو سلامت ہے ہماری زندگی، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ حضرات
شاہ عالم سبحان اللہ، تمام علوم و فنون کو لے کر کے عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، حافظ بھی، قاری بھی، اور عالم یہ ہے شاہ عالم کا عالم یہ ہے کہ صرف 16 سال کی عمر میں آپ کی علم کا چرچا دور دور تک، جسے دیکھو بڑے بڑے سے عالم سے بات ہوتی ہے علم کی تو کہتے علم کو دیکھنا ہے تو جاؤ رسول آباد میں خانقاہ شاہ قطب عالم جو خانقاہ ہے وہاں مجلے میاں سید محمد ہے، ان کا علم دیکھو، یعنی شاہ عالم کا علم دیکھنا ہے تو انہیں کہا وہ شہزادہ ہے مگر علم کا سمندر ہے، بچپن ہے ابھی، یہ عالم ہے مگر علم کا عالم یہ ہے۔ اب یہ بات دور دور تک ہوتے ہوئے سلطانوں تک پہنچی، بڑے بڑے راجاؤں تک، اس میں بڑے فقیہ، بڑے اچھے، بڑے کامل حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ قطب عالم کے جو شہزادے ایک مجلی میاں سید محمد ہے سراج الدین، بڑے عالم نبیل ہے، بڑا علم رکھتے ہیں، ہر چیز کا علم ہے، قرآن کی تفسیر جانتے ہیں، حدیث کی شرح جانتے ہیں، فقہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، تصوف جانتے ہیں۔ اب سلطان تھا وہ، بھائی سلطان تھے، اور سلطان کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھے، بلکہ ولی صفت تھے، عالم تھے اور علم دوست تھے، علم کو دوست رکھنے والے، علم نواز تھے، اسی لیے علماء کی مشائخ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کا نام پہنچا کہ بڑے عالم ہیں، بڑے زبردست علم ہے حضرت کو، بڑا علوم ہے، بڑے بڑے عالموں میں بھی بڑا علوم رکھتے ہیں، ابھی شہزادے ہیں، ابھی اتنی عمر نہیں ہوئی مگر کمالی علم رکھتے ہیں، تو وہ بادشاہ بھی تھے، عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، جن کے بارے میں اگر ایک بات کہوں تو مخدوم ماہیمی نے جنہوں نے کتاب جب لکھی ہے تفسیر رحمانی، جس کے مقدمہ میں آپ کی تعریف کی ہے، مخدوم ماہیم علی فقیہ ماہیم شریف، انہوں نے کیا کیا لکھا آپ کے بارے میں، اتنے بڑے رئیس العلماء مخدوم فقیہ اعظم جن کو خضر پڑھا دیں، انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کیا لکھا کہ آپ کون ہیں، علم کے تعلق سے، ولایت کے تعلق سے، درجات کے تعلق سے، آپ کے شان میں کئی القابات لکھے ہیں مخدوم فقیہ نے، مخدوم ماہیمی نے۔ یہ سلطان احمد شاہ بادشاہ وہ ہے جو بمبئی کا فقیہ بھی جن کے بارے میں یہ کہے، جو خود ایک فقیہ ہو، ولی ہو، عالم ہو، وہ ان کو ایسا عالم کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں علم کا چرچا سن کر کے مجھے شاہ عالم سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اب ملنے کے لیے وہ تو سلطان تھے نا، بادشاہ تھے، سیدھے آ جاتے یا سیدھے کسی خادم کو کہہ کر کے ایک عریضہ رکھ دیتی، کچھ بھی کسی انداز سے ادب سے بلا لیتے، مگر بھائی ادب جانتے تھے، وہ صرف عالم نہیں، عالم بعمل باادب تھے۔ انہوں نے اپنے مرشد گرامی حضرت سیدنا سراج الصدیقین حضرت شیخ احمد کھٹو سرکھیجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ حضور میں نے ان کا چرچا سنا ہے مجلے میاں کا، اور مجھے شوق ہے کہ میں اس معاملے میں ان سے ملاقات کروں، تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ ایک ایسی مجلس ہو جس میں آپ ہو، قطب عالم ہوں، اور آپ کے شہزادے شاہ عالم ہوں، میں ناچیز ہوں، وہاں کچھ علم کی باتیں ہوں، تاکہ سرکار کی علم سے کچھ فیض حاصل ہو جائے کچھ۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کی خواہش ہے تو میں یہ بات قطب عالم سے کروں گا۔ دیکھیے آپ نے کیا جواب دیا۔ شیخ احمد کھٹو گنج بخش سرکھیجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی وہ عالمیت تو بہت زبردست ہے، مگر وہ کہیں جاتے نہیں ہیں، آپ کے الفاظ، وہ کہیں نکلتے نہیں، آنا جانا نہیں، وہ تو گوشہ نشینی عبادت کرتے ہیں، اور اتنا وہ نہیں ہے ان کا دنیا۔ لیکن ہم کوشش کریں گے، زبردستی تو ہم نہیں کریں گے، مگر ہم کوشش کریں گے اگر ہو جائے۔ کہاں اسی لیے تو ہم نے آپ کا واسطہ پکڑا ہے۔ احمد شاہ بادشاہ کہتے ہیں اسی لیے تو آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے کہ آپ اگر کہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ان سے زبردستی کرنا ہے، یہ ہمارے وہ کہیں آنا، ان کے مزاج میں ابھی آنا جانا نہیں ہے، ساری چیزیں نہیں ہے، خلوت نشینی ہے۔ دیکھو بڑے بڑے لوگ بھی لوگ ایسا خلوت نشینی دیکھو اختیار کیے ہوتے، ایک دوسرے کی اتنی عزت و تعظیم کرتے ہیں، مخدوم فقیہ ہو کر کے بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں، بادشاہ جو ولی ہیں، عالم ہیں، اور یہ عالم اور ولی اور بادشاہ ہونے کے باوجود اس طرح ان کے ساری پیش کر رہا ہے، زبردستی نہیں۔ حضور آپ کے
شیخ احمد کھٹو گنج بخش چاہتے تو فوراً ہو جاتا، مگر ان کا بھی انداز دیکھو۔ ہم بات کریں گے قطب عالم سے، عبداللہ بخاری سے، پھر اب آپ نے ان سے بات کی، گفتگو کی کہ سلطان عالم، سلطان احمد آباد کی یہ خواہش ہے کہ وہ مجلس میاں کی مجلس ہو اور مجلس میاں بھی موجود ہو اور کچھ علمی باتیں ہوں جس میں آپ بھی ہوں، میں بھی ہوں، اور وہ خود بھی۔ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی الفاظ دیکھیے، کہا دیکھیے حضور ایسی بات ہے کہ سارے جو لڑکے ہیں میرے شہزادے ہیں وہ میری اطاعت کرتے اور میں مجلس میاں کا خیال رکھتا ہوں، اس پہ میں حکم نہیں کر سکتا، مگر میں کہہ کر کے دیکھوں گا، میں ان کی رضا پہ ہوں وہ راضی ہو جائے۔ بات دیکھیے گا کتنا ایک دوسرے کا احترام اور کتنا خیال و لحاظ ہے، ذرا صاحب دیکھیے گا۔ اب دونوں بزرگوں نے کیسے کیسے بزرگ، ایک قطب عالم ہیں، ایک احمد گنج بخش ہے نا، دونوں آفتاب و مہتاب ہے، دونوں نے سرکار شاہ عالم جس حجرے میں بیٹھے تھے اس وقت تشریف لے گئے اور بتایا، میں مختصر عرض کروں کہ بتایا، اس میں شیخ احمد کھٹو گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ چاہتے تو بلا بھی سکتے تھے، تو شہزادے تھے اور آپ تو بڑا ادب و احترام، بڑی زبردست تعظیم انکساری کا عالم تھا، مگر دیکھیے گا کہ اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ شہزادے پوری بات بتانے کے بعد کہ سلطان نے یہ مجلس رکھی ہے، اس میں مجھے بھی مدعو کیا ہے، میں بھی ہوں، آپ کے والد محترم بھی ہیں، اور یہ خواہش ہے کہ آپ بھی اس میں تشریف فرماؤ۔ آپ نے فوراً فرمایا جب آپ حضرات کی خواہش ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، میں تیار ہوں، جب آپ اتنے بڑے ہیں اور آپ لوگوں کا یہ خواہش ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، بالکل۔ بہرحال اسی وقت گویا کہ تینوں گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ دیکھیے ان کا بھی معاملہ دیکھیے، سلطان کو نہیں بلایا، چاہتے تو سلطان کو آرڈر کرتے فوراً آ جاتے وہ تو، مگر تینوں ان کی قیام گاہ پہ تشریف لے گئے، گھوڑے پر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی بادشاہ چونکہ اوپر تھے، دور سے دیکھ لیا، پتہ چل گیا کہ ان تین شخصیت آ رہی ہیں، دو زبردست، اور ایک آنے والے وقت میں شاہ عالم ہیں، جو ابھی سے ان کا معاملہ ایسا ہے، لہٰذا فوراً اترا، وہ نیچے اترے، آپ تشریف لائے اور خادم کو کہا کہ جو تخت شاہی ہے اسے فوراً اٹھاؤ وہاں سے، تخت وقت ہٹا دو سارا معاملہ، اور زمین پہ فرش بچھا دو، یہ بادشاہ وہاں بیٹھے گا، اوپر نہیں بیٹھے گا، اور خود چل کر کے دور تک ان کو لینے کے لیے تشریف لے آئے، فٹافٹ دور تک، تاکہ ان کا ویلکم کرے، سواگت کرے، استقبال کرے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ تو دور تک آپ تشریف لے گئے اور لے گئے۔ بہرحال مختصر یہ کہ بہت ادب و احترام سے، عزت کے ساتھ اپنے خانقاہ میں، اپنے یعنی کہ اس دربار میں لائے۔ خود نے تو تختہ ہٹا دیا تھا کہ تخت وقت نہیں، کچھ بھی نہیں، اپنا فرش پر خود بھی بیٹھ گیا، ان کے لیے اعلیٰ مقام، لیکن بہرحال مقام رکھا کہ آپ اعلیٰ مقام پر بیٹھے، تینوں شخصیت جلوہ افروز ہوئی، اور خود بھی وہیں پر پہلو بہ پہلو بہت ادب و احترام سے بیٹھے۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، اور پھر جو بھی معاملات ہوئے اس کے بعد جب گفتگو کا آغاز ہوا، جو علم کی بات، چونکہ سلطان کی خواہش تھی کہ مجلس میاں سے اس طریقے سے ملاقات ہو اور کچھ بات ہو علم پر، لہٰذا آپ نے بات کو آغاز کیا، سلطان نے ہی، احمد شاہ بادشاہ نے کیا آغاز کیا کہ اس میں کیا بات ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو بعبدہ۔ تو رسول پاک کے لیے اسریٰ بعبدہ ہے، اسریٰ برسولہ بنبیہ، نبی رسول کا لفظ بھی آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی محبوب کی ہم اپنی تعریف بیان کرتا ہے، تو کوئی ایسا لفظ اور بھی کوئی شایع نشان ہوتا تو یہ بعبدہ ہی کیوں ہے؟ احمد شاہ بادشاہ کا یہ سوال رکھنا۔ قطب عالم سرکار نے شیخ احمد کھٹو کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں، اور شیخ احمد کھٹو نے قطب عالم سے کہہ رہے کہ آپ اس کا جواب دے دیں۔ اب دونوں نے گویا کہ دونوں کی شفقت اور مہربانی سے
دونوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، شہزادے ہیں سراج الدین محمد مجلی میاں، آپ ہی جواب دے دیجیے۔ قطب عالم کے الفاظ گویا یوں ادا ہوئے کہ شہزادے مجلی میاں آپ بھی ارشاد فرمائیں، آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے کہو اللہ جو کہلوانا چاہتا ہے کہہ دو۔ اللہ جو کہلوانا چاہتا ہے آپ کی زبان سے آپ ہی کچھ کہہ دو اس کے جواب میں۔ تو اب حکم تھا بڑوں کا، ویسے آپ بولے ہی نہیں پہلے، مگر حکم جب آ گیا کہ آپ ہی اس کا جواب عنایت فرمائے، اللہ جو کہلانا چاہے آپ کی زبان مبارک سے کہہ دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ایسا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندے کو نبی نہیں، رسول نہیں یا کوئی اور چیز اور مقام و مرتبہ یا کوئی تعریف کا، بات یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ بھی ایک درجہ ہے، اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام ہے، مقام ہے، درجہ ہے۔ اور مقامات جتنے ہوتے ہیں، درجے جتنے ہوتے ہیں، وہ زوال بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ کل ولی تھے آج ولی نہیں، ولایت سلب ہو سکتی ہے نا۔ درجات کمال، ہر کمال کو زوال ہے، اس میں زوال بھی آ سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبیوں کی نبوت نہیں گئی اور جلدی جا بھی نہیں سکتی رسولوں کی رسالت، مگر ممکن تو ہے کہ یہ درجہ ہے، جا سکتا ہے۔ ویسے کوئی اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ جائے گا، نبیوں کی نبوت نہیں جاتی، لیکن ایک امکان تو رہتا ہے۔ لیکن مقام عبدیت وہ ہے کہ وہ کبھی زوال نہیں پاتا، وہ اپنے مقام پر قائم مقام رہتا ہے، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور پھر قائم مقام ہے، مقام ہمیشہ رہتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی ہی بھی فرما سکتا تھا، رسول ہی بھی، کوئی اور لفظ بھی، لیکن عبدیت فرما کر، عبدیت کا ذکر کر کے حضور کی عبدیت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ مقام تو بڑا، یہ مقام تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ حضور کی تو عبدیت بھی ایسی ہے کہ جبرائیل کی ہزاروں نورانیت اس عبدیت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ جبرائیل کی جو اپنا مقام ہے وہ مقام ہزاروں، حضور کی عبدیت کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضور کو پھر آپ نے آیت بھی پڑھی، اس کی تشریح بھی کری، اس انداز سے آپ نے بتایا کہ اس لیے کہ یہ مقام نہیں آ سکتا۔ آپ کی عبدیت یہ ہے کہ اس مقام کو جبرائیل تک نہیں ہے، ہزاروں جبرائیل بھی۔ پھر اس طریقے سے آپ نے جو ہے الفاظ استعمال کی، یعنی کہ اس طریقے سے جب تشریح کی اور بھی جو ہے انداز میں تشریح فرمائی، تو سبحان اللہ، جو جتنے حاضرین تھے اس وقت موجود تھے، سب میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ اور خود قطب عالم اور شیخ احمد کھٹو گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گویا بہت پیاری پیاری مسکراہٹ اور بہت سبحان اللہ کے الفاظ ادا ہوئے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، شاہ عالم سرکار اتنی سی کم سنی کی عمر میں اتنے بڑے مسئلے کا جواب، بڑے بڑوں کی بارگاہ میں، مجلس میں، سلطان بھی موجود، ولی بھی موجود، مرشد بھی موجود ہے نا، ایسے ماحول میں آپ اس طریقے سے تشریح فرما رہے، تفسیر کر رہے قرآن کی، اس انداز سے خلاصہ کر رہے۔ آپ اندازہ لگاؤ ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے علم کا عالم کیا ہوگا، درجات و کمالات کا عالم کیا ہوگا، کہاں کہاں تک نظر۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے صدر جہاں کا، جب وہ آئے تھے اور انہوں نے بھی سوال کیے تھے، وہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے، تو آپ نے ایسے ایسے جوابات ارشاد فرمائے، ایسے ایسے جوابات۔ پہلے تو ان سے پوچھا کہ اس کی آپ ہی تشریح کریں، تو انہوں نے جو بھی تفسیروں میں ہے وہ بتایا، لیکن جب شاہ عالم سرکار نے اس کی تشریح فرمائی، وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا، واللہ العظیم وہ صدر جہاں جو قاضی شہر اور بہت بڑے علامہ تھے، وہ سوچنے لگے کہ یہ تو میں نے پڑھا نہیں ہے، تو فوراً کیا کہا انہوں نے کہ یہ تو لگتا ہے وہابی علم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے الہامی علم ہے تمہیں۔ آپ نے فرمایا مولانا حضرت صاحب، مفتی صاحب، قاضی صاحب، صدر جہاں صاحب، آپ وہابی اور لدنی کہہ کر کے میری محنت پہ پانی مت پھیرو، یہ فلاں کتاب کے فلاں ورق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی ابھی تو یہ علم کا یہ عالم کے علماء حیران ہے، تو علم لدنی کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی تو کتابوں کا یہ عالم ہے علم کا جو پڑھا ہے آپ نے، کہ لوگ حیران تھے اس وقت کے کہ ہم نے نہیں پڑھا، انہوں نے پڑھ لیا۔ جب اس کا یہ عالم ہے تو پھر وہابی علم، الہامی علم اور علم لدنی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم کیا ہو؟ وہ تو پھر جس پہ نظر پڑ جائے اس کا بھی بیڑا پاک ہو جائے۔ یہ تو پھر نظر والے کے آخر میں عرض کروں کہ دیکھیے ان حضرات کے دل زندہ، قلب زندہ، بلکہ یہ ایسے زندہ دل ہے کہ جس کا چاہے اس کا قلب زندہ فرما دے۔ مگر اولیاء اکرام کی فہرست میں بعض اولیاء ایسے ہوئے ہیں جو بڑی محنتیں کی ہے، بڑی محنتیں کی ہے،
اور پھر ایک مقام حاصل کیا جیسے سلطان العارفین بائیجید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے 30 سال تک قلب پر مجاہدہ کیا، دل پر ریاضت کی، مجاہدہ کیا، برابر عبادت و ریاضت ہو. 30 سال کے بعد جب آپ باہر آئے اپنی اس عبادت گاہ سے تو دیکھا قلب کی طرف. تو آپ خود کہتے ہیں کہ ابھی مکمل اصلاح نہیں ہوئی ہے، کچھ چیزیں باقی ہیں. اصلاح ہو گئی ہے مگر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی کامل بننا ہے، عامل نہیں کامل بننا ہے. دیکھیے لوگ کامل لوگ ہیں. علماء 3 طرح کے ہیں، علماء شامل، علماء عامل اور علماء کامل. علماء شامل جو عالم بن جائے، علم پڑھ لے، وہ علماء میں شامل ہو جاتا ہے، شامل. علماء عامل عمل کرنے والے، باعمل علماء، باعمل علماء صوفیاء کرام عاملین. اور علماء کاملین یہ اللہ والے ہیں مزارات میں، یہ کامل بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں. تو بائیجید بسطامی نے دیکھا کہ عامل تو بن گیا، کامل نہیں. شامل ہوا، عامل ہوا، ابھی کامل نہیں. کامل کو در یار کے سجدوں سے نہ روکو. کامل کامل ہوتا ہے، عامل ایک بار ہو سکتا ہے مگر کامل کا فیض تو صبح قیامت تک جاری رہتا ہے. اور پھر ایسے کامل اکمل و مکمل ہو تو کیا بات ہے. حضرت بائیجید بسطامی واپس چلے گئے اور پھر ریاضت کی. کچھ سالوں کے بعد واپس آئے. کسی نے پوچھا حضور اب قلب کا کیا حال ہے، دل میں کا کیا حال ہے، اب کہاں تک صفائی؟ کہا سنو، اب عرش اعظم کو دل کے کونے میں دیکھتا ہوں. اب یہ عالم ہے کہ اتنے بڑے عرش کو، 7 آسمان 7 زمین، کائنات کو دل کے خالی ایک کونے میں نظر آتا ہے. اتنا قلب وسیع کامل. یہ حضرات کا قلب ایسا ہے، ولی کا معاملہ ایسا ہے. جب کہ آپ مرشد کی بارگاہ میں گئے، کچھ چیز حاصل نہیں ہو پا رہی تھی آپ کو، تو مرشد کی بارگاہ میں جب گئے، مرشد نے فرمایا غالباً امام جعفر صادق یا امام علی رضا، آپ نے فرمایا کہ بائیجید ایسا کرو، آتے رہو. تقریباً 8 سال یا 10 سال آپ آتے رہے. 8 سال کے بعد، کچھ سالوں کے بعد فرمایا بائیجید کیوں آتے ہو؟ کہ سرکار آپ ہی نے تو بتایا تھا، اور آپ کے پاس نہیں آؤں گا تو مسئلہ حل کیسے ہوگا. فوراً آپ کو جو ذکر کی تلقین کی جو بات تھی، جس وجہ سے آپ آتے تھے اور جس وجہ سے آپ کو لیا گیا تھا، فوراً آپ نے نظر کی، نواز دیا. تو بغیر مرشد کے نہیں، بغیر محنت کے نہیں. آج کل ہم چاہتے ہیں 1 منٹ میں کام ہو جائے، چند دنوں میں کام ہو جائے. نہیں، مقصد کو مت دیکھو، منزل کو مت دیکھو، اپنا کام کرتے جاؤ، مقصد تمہیں ملتا چلا جائے گا. اپنا کام کرتے چلے جاؤ، منزل تمہیں ملتی چلے جائے گا. اپنی عبادت اور ریاضت میں اپنے کام پر نظر رکھو، خدا خود تمہاری دستگیری کرے گا، مرشد خود تمہاری رہنمائی کرے گا. حضرات یہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان اس طرح اپنے آپ کو جو ہے ہینڈل کرتا ہے، اپنے مزاج کو، اپنی زندگی کو، کس پر فوکس کرنا ہے، کس سے فوکس ہٹانا ہے، کس سے خیال ہٹانا ہے، کس پر خیال جمانا ہے، کس پر محنت کرنی ہے، کس پر محنت نہیں کرنی، اس میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جہاں محنت کرنی ہوتی وہاں نہیں کرتے، جہاں توجہ رہنی چاہیے وہاں سے ہٹ کر ادھر رکھتے. خیالات، سوچ. بہرحال اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو مولا صالحین میں شامل فرما، صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات کی